الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا کہ مقصود سلوک رضائے حق ہے. اس کے بعد دو چیزیں ہیں، طریق کا علم اور اس پر عمل. سو طریق صرف ایک ہی ہے، یعنی احکام ظاہرہ و باطنہ کی پابندی، اور اس طریق کا معین دو چیزیں ہیں. ایک ذکر جس پر دوام ہو سکے، دوسری صحبت اہل اللہ کی جس کثرت سے مقدور ہو، اور اگر کثرت کے لیے فراغ نہ ہو تو بزرگوں کے حالات اور مقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے. اور دو چیزیں طریق یا مقصود کی معنی ہیں، معاصی اور فضول میں مشغولی، اور ایک امر ان سب کے نافع ہونے کی شرط ہے، یعنی اطلاع حالات کا التزام. اب اس کے بعد اپنی استعداد ہے، حسب اختلاف استعداد مقصود میں دیر سویر ہو جاتی ہے. یہ خلاصہ ہے سارے طریق کا. اس ارشاد میں حضرت والا نے طریق اور سلوک کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان فرما دیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تصوف کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا. یہ تو ایک علم کا نام ہے. اس علم میں جو طریقہ کار تجویز کیا جاتا ہے، یعنی جو کام تجویز کیا جاتا ہے، جو راستہ بتایا جاتا ہے، اس کو طریق کہتے ہیں. اور اس راستے پر چلنے کو سلوک کہتے ہیں. اور جو اس راستے پر چلے اس کو سالک کہتے ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر، کسی شیخ کے پاس جا کر اپنی اصلاح کرانے کی کوشش کریں. تو اس شیخ کے پاس گئے، اس نے کچھ طریقے بتائے یا کچھ کام بتائے کہ یہ کرو. تو ان کاموں کو وہ جو طریقہ بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس کو طریق کہتے ہیں. اور اس راستے پر ہم نے چلنا شروع کیا، کوشش کی کہ اس راستے پر چلے، تو اس کو سلوک کہتے ہیں. اور ہم جو اس راستے پر چل رہے ہیں اس کو سالک کہتے ہیں. تو حضرت نے یہاں اس
طریق اور سلوک کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان فرمایا ہے. وہ اس لیے کہ جب تصوف کا نام آتا ہے یا طریق اور سلوک کا نام آتا ہے تو ذہنوں میں کچھ پراسرار سا نظام ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ کچھ عام زندگی سے ہٹ کر کوئی نئی سی چیز ہے، نیا سا ماحول ہے اور نئے سے طریقے ہیں. یہ کچھ ذہن میں آ جاتا ہے اور اس خیال کو تقویت دی ہے بعض جاہل صوفیوں کے طریقہ کار نے کہ انہوں نے شریعت سے الگ ایک نظام بنا کے اس کا نام تصوف اور سلوک رکھ دیا. جو اصل مقصود تھا اس کو بھلا بیٹھے اور چند اپنی طرف سے گھڑے ہوئے طریقوں کو اس کو سلوک کا تصوف کہنا شروع کر دیا. مقصد بھی بھلا دیا کہ مقصد کیا تھا. مقصد تھا اپنی ذاتی اصلاح، اپنے اعمال ظاہرہ و باطنہ کو درست کرنا، لیکن مقصد اب بن گیا کشف و کرامات، کوئی احوال اور مواجید اور دل میں وجدان پیدا ہو جانا اور خواب آ جانا اور کشف ہو جانا، یا اس قسم کی چیزوں کو مقصود بنا لیا. تو نتیجہ یہ کہ جو چیز شریعت کے ہی کا ایک لازمی حصہ تھی وہ ایک بالکل شریعت سے الگ ایک چیز بن کر رہ گئی اور بدعت بن گئی. بعض جگہوں پر شرک کی صورت اس نے اختیار کر لی، الیاذ باللہ العلی العظیم. تو حضرت بار بار اپنے ارشادات میں یاد دلاتے ہیں کہ اصل مقصود کو سمجھو اور اس کے طریق کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرو. اصل مقصود اور کچھ نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا. فرمایا مقصود سلوک رضائے حق ہے. مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. یہ ہے سارا مقصود. نہ کشف مقصود ہے، نہ الہام مقصود ہے، نہ خواب مقصود ہے، نہ کوئی چیز نظارے نظر آ جانا مقصود ہے. مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس رضا کو حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے بنیادی طور پر، وہ یہ کہ اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنا لیا جائے. اعمال ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. ظاہری اعمال وہ ہیں جو ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے انجام دیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اسی طرح اور سنت کی اتباع کے جو اور طریقے ہیں وہ سارے ظاہری اعمال ہیں. ان کو شریعت کے دائرے میں لے آنا، ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دے دینا، یہ ہے مقصود. اور دوسرے کچھ باطن کے اعمال ہیں. باطن کے اعمال یہ ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں سے انجام نہیں دیے جاتے بلکہ دل سے انجام دیے جاتے ہیں. یعنی دل کے اندر مثلا تکبر نہ ہو، تواضع ہو، فنائیت ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، صبر ہو، اپنی اخلاص ہو کہ جو کام کروں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کروں. یہ اعمال باطنہ ہیں. اور جو حرام کام ہیں ان کو چھوڑنا ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، یہ کام جو ظاہری اعمال ہمارے اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں اور ناجائز ہیں وہ چھوڑ دو. اور باطن کے اندر بھی اسی طرح کچھ حرام ناجائز کام ہے. حسد کرنا چھوڑو، حرص کرنا چھوڑو، تکبر کرنا چھوڑو، ریاکاری چھوڑو. یہ باطن کے اعمال ہیں. ان اعمال ظاہرہ اور باطنہ کے مجموعے کے اوپر
مجموعہ شریعت کے مطابق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، یہ ہے طریق۔ ان میں سے یہ اعمال باطنہ جو ہیں خاص طور پر یہ ایسے ہیں کہ ان کا پتہ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کے دل میں تکبر ہے تو وہ اپنے تکبر کو پہچانتا نہیں، وہ تو اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے، کبھی اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ میں متکبر ہوں، تکبر ہے میرے اندر، لیکن دوسروں کو نظر آتا ہے کہ ہے تکبر، اور بعض اوقات اتنا خفیف ہوتا ہے کہ سوائے ماہر شیخ کے دوسرا پہچان نہیں سکتا کہ واقعتاً اس میں تکبر ہے یا نہیں، حسد ہے یا نہیں، حرص ہے یا نہیں۔ تو ایک تو ان کی پہچان دشوار ہوتی ہے، دوسرا یہ اعمال باطنہ ایسے ہیں کہ انہی کے ذریعے اعمال ظاہرہ میں بھی روح پیدا ہوتی ہے۔ اعمال ظاہرہ جو ہے نماز ہے مثلا، وہ ویسے تو ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام دی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا لیے، باندھ لیے، کھڑے ہو گئے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، یہ ظاہری اعمال ہیں، یہ لیکن جسم ہے، روح اس کی ہے اخلاص، کہ ہم پڑھ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، کوئی اور مقصود نہیں، اور خشوع یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اس کی روح ہے۔ تو یہ بھی اس کا تعلق بھی اعمال باطنہ سے ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے مدرسوں میں یا علماء سے نماز کا طریقہ سیکھ لیا، ظاہری طریقہ سیکھ لیا، ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں گے، اس طرح باندھے جائیں گے، اس طرح قیام ہوگا، اس طرح رکوع ہوگا، اس طرح سجدہ ہوگا، ظاہری اعمال سیکھ لیے، لیکن اس میں روح پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے اخلاص کی اور ساتھ میں خشوع کی، یعنی دل اللہ تبارک کی طرف متوجہ ہو۔ اب پہلی قسم کی باتیں تو فقہ کے علم فقہ نے بتا دی، دوسری قسم کی باتیں جو ہیں وہ علم تصوف میں بتائی جاتی ہیں، اور یہ کسی شیخ کی رہنمائی میں ان کو حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی قرآن کریم نے بیان فرمائے، اس میں ایک طرف تو فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ اللہ کی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں، اور دوسری طرف وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف بنائیں۔ کاہے سے پاک صاف بنائیں؟ انہی باطنی رذائل سے پاک صاف بنائیں کہ تکبر ان میں نہ رہے، حسد ان میں نہ رہے، حرص ان میں نہ رہے، ریاکاری ان میں نہ رہے، اس طرح پاک صاف بنانا۔ تو یہ تزکیہ بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تھا، اور اسی کو حضرات اہل طریق، حضرات صوفیاء کرام نے اختیار کیا کہ انہوں نے ایسے طریقے بتائے جس کے ذریعے یہ اعمال باطنہ درست ہوں اور باطنی رذائل سے انسان کو پاک صاف کیا بنایا جا سکے۔ اس کے جو طریقے تجویز کیے وہ طریق کہلاتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام کسی اس طریق پر چلنے کا وہ ہے اعمال احکام ظاہرہ اور باطنہ کی پابندی۔ حضرت نے فرمایا ظاہری اعمال کی بھی پابندی اور باطنی اعمال کی بھی پابندی، یہ ہے سارا طریق، جس کا خلاصہ، جس کی ابتدا جو ہے وہ جب ہم کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں اپنی اصلاح کی غرض سے، تو سب سے پہلی چیز جو مطلوب ہے وہ تو فکر ہے۔ یہ فکر کہ بھائی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر یہ فکر ہی نہیں، آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک زندگی گزار رہا ہوں، اور اس کو مزید آگے بڑھنے کی کوئی فکر ہی نہیں اور کوئی توجہ ہی نہیں کہ مجھے مزید اصلاح کی ضرورت ہے، بس ایک دھرنا چل رہا ہے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ایک روٹین بنی ہوئی ہے اور اسی روٹین کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، اسی پر قناعت کیے بیٹھا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی فکر نہیں۔ کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ مجھے اس غلطی کی اصلاح کی ضرورت ہے،
تو ایسا آدمی کیسے طریق پر چلے گا اور کیسے کسی کے پاس جائے گا اپنی اصلاح کرنے کے لیے، جب وہ خود اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتا؟ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل صحت مند ہوں، تو وہ جائے گا کیوں؟ تو سب سے پہلی چیز جو مطلوب ہے اس طریق میں وہ فکر ہے، اپنی اصلاح کی فکر، جس کو قرآن کریم نے فرمایا علیکم انفسکم، ارے اپنی خبر لو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنے حالات کا جائزہ لو، اور یہ فکر پیدا کرو، غفلت دور کرو کہ تمہارے اندر کوئی خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کا احساس پیدا کرو۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا اور دل میں یہ فکر آئے گی کہ مجھے اپنی خامیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو پھر آدمی متوجہ ہوگا صحیح کام کی طرف۔ لیکن اگر فکر ہی نہیں ہے، گزر رہی زندگی، جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہا ہے اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو پھر آگے قدم کیسے بڑھے گا؟ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے دل میں تزکیے کے باب میں سب سے پہلے فکر پیدا کی کہ فکر پیدا کرو، غفلت دور کرو، اور اس بات کو اپنے دل میں جماؤ کہ تمہیں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی کو فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر وہاں پر تم سے حساب لیا جائے کہ کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، اور کون سا عمل اچھا کیا، کون سا برا کیا، کون سے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ یہ قبل اس کے کہ وہاں جا کر تم سے محاسبہ ہو، پہلے خود اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لے کر دیکھو، اور جائزہ لینے کے بعد اگر آدمی کو احساس ہوگا کہ ہاں بھائی مجھے بھی ضرورت ہے، تو پھر آدمی کا قدم آگے بڑھتا ہے۔ ہماری جو بنیادی بیماری ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسے نجات عطا فرما دے، وہ غفلت ہے۔ یعنی ہم اپنے موجودہ حالت پر قناعت کیے بیٹھے ہیں کہ آگے بڑھنا گویا کوئی ضرورت نہیں، ہمارا جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ ہے جب آدمی کو بیماری کا احساس نہ ہو تو پھر علاج کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو پہلا قدم ہے غفلت دور کر کے فکر پیدا کرنا، اور فکر پیدا کرنے کے لیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ساری باتیں آپ نے تلقین فرمائی، یہ کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی سوچا کرو کبھی کبھی کہ ایک دن میں مروں گا اور مجھے لوگ قبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے، اور وہاں پر میرے سامنے فرشتے آئیں گے، مجھ سے سوال و جواب کریں گے، اور پھر یہاں تک کہ عالم برزخ سے فارغ ہونے کے بعد قیامت کا دن آئے گا، حشر کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال سامنے آئے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ نعمتیں دی گئی تھی تمہیں، ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ یہ تصور کرو ذرا۔ لیکن آج کل ہمیں 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت کبھی ذہن میں تصور آتا ہے کہ ایک دن مر کے جا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبروں میں اتارتے ہیں، ان کو مٹی دیتے ہیں، ان کے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، اور یہ سوچ کر گزر جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو ان کے ساتھ پیش آ گیا، لیکن اپنا خیال نہیں آتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو کبھی کبھی کثرت سے یاد کیا کرو، اکثروا ذکر حازم اللذات، اس موت کو یاد کرو جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، اس کو یاد کرو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل میں پیدا کرو گے، تو پھر فکر پیدا ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اس سوال و جواب کے لیے تیار کروں۔ تو ایک طریقہ یہ تجویز فرمایا۔ پھر فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے تمہارا حساب لیا جائے، خود اپنا حساب لے کر دیکھو، کون سے گناہ کر رہے ہو، کون سے ناجائز کام کر رہے ہو، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو،
کون سے فرائض اور واجبات سے غفلت برت رہے ہو، اس کا اپنا محاسبہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ محاسبے کی فکر عطا فرما دیتے ہیں تو پھر آدمی کو لگتی ہے کچھ فکر کہ ہاں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب اصلاح کی ضرورت کے فکر کے نتیجے میں کسی ہم شیخ کے پاس چلے گئے اور اس سے یہ کہا کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ طریقہ بتائیے۔ تو سارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی اصلاح کی فکر لے کر آگے آئے تو پہلا قدم اس کا، سب سے پہلا قدم وہ ہے تکمیل توبہ، توبہ کی تکمیل۔ یعنی اپنی سابق زندگی جس طرح گزری ہے غفلت کے عالم میں کہ اس میں جائز ناجائز کا، حلال و حرام کا اور اپنی بیماریوں کا احساس نہیں تھا، ویسے ہی گزر رہی تھی، اس ساری زندگی سے توبہ کرو، ایک مرتبہ توبہ کرو۔ تو سب سے پہلا کام جو کوئی شیخ اس شخص کو کراتا ہے جو طریق کی طرف آگے بڑھا، سلوک میں قدم رکھا، تو سب سے پہلا قدم وہ توبہ کی تکمیل ہے کہ اپنی سابق زندگی سے توبہ کر کے آگے بڑھو۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالی سرہ بڑی کام کی ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں نے ان سے بار بار سنی۔ فرماتے تھے کہ آج ہماری اصلاح میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یا تو ماضی کی فکر میں پڑے رہتے ہیں یا مستقبل کی۔ ماضی کی فکر میں یہ کہ بھئی ہماری سابق زندگی، تو اگر کسی کو فرض کرو احساس پیدا ہوا اپنی اصلاح کا، تو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ تمہارا ماضی تو بڑا خراب گزرا ہے، تمہارے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، فلاں فلاں فرائض و واجبات میں کوتاہیاں کی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ایک مایوسی کی سی کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی ساری زندگی تو پہلے ایسے گزر گئی، اب کون سا پتہ نہیں ہم اس کی تلافی کیسے ہوگی۔ ایک تو یہ فکر پیدا کر دیتا، یا مستقبل کی فکر پیدا کر دیتا ہے شیطان۔ مستقبل کی فکر یہ پیدا کرتا ہے کہ اگر آج میں اپنی اصلاح کا ارادہ کر لوں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لوں اور یہ عہد کر لوں کہ اب آئندہ ٹھیک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو اس پر پتہ نہیں میں قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، پاؤں پھسل تو نہیں جائے گا، غلطی تو نہیں ہو جائے گی، کتنا میں اپنے اس عہد پر قائم رہوں گا، یہ فکر پیدا کرے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یا تو ماضی کی فکر میں پڑے ہیں یا مستقبل کی فکر میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ماضی پر تو ایک مرتبہ توبہ کر کے اس سے فارغ ہو جاؤ، اور مستقبل کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، حال کی فکر کر لو۔ اس وقت جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت ہم جس حالت میں ہیں وہ حالت ہماری ٹھیک ہو جائے، تو یہی حال ماضی بنے گا اور وہی مستقبل رفتہ رفتہ حال بنتا جائے گا۔ یہ بڑی حکیمانہ بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری نفسیات کو بہت ہی خوبصورت طریقے پر حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ماضی اور مستقبل کی فکر میں پڑھ کر حال کو خراب کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ڈر ہے کہ اگر میں اصلاح کے طرف قدم بڑھاؤں گا تو پتہ نہیں ثابت قدم رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لہذا آج بھی اصلاح کرنے کی فکر نہیں ہوتی، خطرہ ہے کہ میں بگڑ جاؤں گا۔ کئی حضرات کو میں نے سنا، کئی لوگوں کو، جب ان سے کبھی کسی نے توجہ دلائی کہ بھئی آپ کسی شیخ کی طرف رجوع کر لیں، اس سے اپنی اصلاح کرانے کی کوشش کریں، تو کہتے ہیں بھئی ذرا کچھ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، پھر کریں گے، پھر جائیں گے، مطلب ہماری حالت ابھی تو بہت خراب ہے اور پتہ نہیں قائم رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے، اس واسطے ابھی جانا فضول ہے، ابھی ہم یہ کام کریں گے تو ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ ارے اگر ٹھیک ٹھاک ہوتے تو میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو وہ تو جاتے ہی آدمی اس لیے ہے کہ کچھ ہیں خامیاں
جن کو دور کرنا ہے تو اس لیے اس فکر کی وجہ سے اپنے حال کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ حال کو درست بنا لو تو وہی ماضی بنے گا اور وہی مستقبل حال بنتا جائے گا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی توبہ کر لے صدق دل سے، اور یہ توبہ ایسی چیز ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو ساری زندگی کے سارے میل کچیل کو، ساری گندگی کو ایک لمحے میں دھو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو کسی گناہ سے توبہ کر لے تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے توبہ کہ 70 سال انسان نے گزارے ہوں گمراہیوں میں، غلطیوں میں، یہاں تک کہ کفر و شرک میں، لیکن 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور توبہ کر لے تو سب معاف، کفر بھی، شرک بھی، فسق و فجور بھی، گمراہیاں بھی، سب کچھ معاف ہیں اگر توبہ ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ کر لے۔ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ توبہ جو ہے تو تھوڑی سی چیز، چھوٹی سی چیز، لیکن یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کی مثال حضرت دیتے ہیں جیسے بارود اگر بڑے پہاڑ کے اندر رکھ دو ڈائنامائٹ تو وہ سارے کے سارے پہاڑ کو اڑا دے گی۔ تو اسی طرح یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو سارے ماضی کی ساری غفلتوں پر، ساری گناہوں پر، معصیتوں پر، فسق و فجور پر، کفر و شرک پر پانی پھیر دیتی ہے ایک مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی۔ تو اس لیے توبہ، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے توبہ کی۔ تو توبہ سب سے پہلا قدم ہے اصلاح کی طرف، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی نے انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرما دی صحیح معنی میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل کے ساتھ توبہ انسان کر لے تو ایک بہت بڑا پہاڑ اس نے اڑا دیا گناہوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے ندامت، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر فریاد کر لے کہ یا اللہ میری زندگی بڑی خراب کاموں میں گزری ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میں نادم ہوں، اس کے اوپر شرمسار ہوں۔ جتنا بھی انسان اس کے اوپر عاجزی اور تضرع کا مظاہرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو بس سب معاف ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ کی آہیں یہ ایسی چیز ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی۔ ہمارے حضرت بابا نجم حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے، وہ شاعر بھی تھے۔ تو ان کا شعر بڑا اچھا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں آہیں اپنے ماضی پر، اپنی غلطیوں پر آہیں بھرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما دی تو ایسی تیسی میرے گناہوں کی، اب گناہ کو اس نے اڑا دیا، ختم کر دیا جب یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلا قدم توبہ ہے۔ جب ایک مرتبہ توبہ کر لی، جس لمحے کر لی، سچے دل سے کر لی، تو ندامت پہلا کام ہے اس میں کہ اپنے سابق گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو۔ دوسرا، فوراً اس وقت چھوڑ دے گناہ کو جس وقت توبہ کر رہا ہے۔ اور تیسرا، دل میں یہ ارادہ کر لے، پکا ارادہ، کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ پکا ارادہ کر لے۔ 3 باتیں اکٹھی ہو جائیں تو توبہ بالکل پکی اور سچی ہو گئی۔ اب جس لمحے انسان نے یہ کام کر لیا، اس لمحے اس نے سارے ماضی پر پانی پھیر دیا، سب ختم ہو گیا، سب کو گناہ دھل گئے اس توبہ کے ذریعے۔ اب اس میں ذرا سی ایک بات یہ سمجھنے کی ہے
کہ جہاں تک تعلق ہے پچھلے گناہوں پر ندامت کا، وہ تو عام طور سے توبہ کرنے والے کے دل میں پیدا ہو ہی جاتی ہے. جب باقی توبہ کر رہا ہے تو دل میں ندامت ہوگی تبھی توبہ کرے گا. اسی طرح جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت گناہ چھوڑ دینا یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو تیسری بات ہے یعنی آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم، اس میں بعض اوقات شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عزم پیدا ہوا دل میں یا نہیں ہوا. تو خوب سمجھ لیجئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. وسعت میں اور اختیار میں اتنا ہے کہ آدمی اس وقت ارادہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس وقت ارادہ کر لے. اب یہ دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کہیں اس پر ثابت قدم رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کہیں پھسل تو نہیں جاؤں گا، پھر دوبارہ تو گناہ کا ارتکاب نہیں ہو جائے گا. یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ وسوسے توبہ کے منافی نہیں، یہ غیر اختیاری ہیں جو آ رہے ہیں، یہ توبہ کے منافی نہیں. اپنی طرف سے ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ نہیں کریں گے. جب یہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معافی ہو گئی، پچھلا ماضی دھل گیا اور سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے. اب کچھ اس میں توبہ کی تکمیل میں بعض چیزیں اور بھی داخل ہیں. یعنی جو پچھلے زمانے میں جو گناہ ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں جن کی تلافی ہمارے ذمہ واجب ہے، اس کا اہتمام بھی ضروری ہے توبہ کی تکمیل کے لیے. ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا لیے، رو لیے، توبہ کر لی، الحمدللہ بڑا اچھا کام ہو گیا، پچھلا ماضی دھل گیا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی تلافی ضروری ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی ضروری ہے. مثلا کچھ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. فرض کرو نمازیں قضا ہوئی ہوئی ہیں پرانی، تو ان نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے. وہ جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی ان کو فارغ کیا جائے. اور بزرگوں نے یہ آسانی کے لیے یہ طریقہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پرانی جو قضا ہے اس کا حساب لگا لو، اور حساب لگا کر اپنے پاس لکھ لو کہ اتنی نمازیں میری قضا ہے، اپنی زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اگر بالفرض ادا نہ کر سکا تو میرے ورثہ میرے ترکے میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیں. یہ وصیت لکھ کے جائے. تو اور اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے چلا جائے. اسی طرح روزے اگر اپنے ذمہ واجب ہیں تو ان کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو ادا کرے. حج اگر فرض ہے نہیں کیا تو اس کو ادا کرے. یہ حقوق اللہ ہے جن کی تکمیل ضروری ہے. اور دوسرے حقوق العباد ہیں. کسی کا مالی حق اپنے ذمہ واجب تھا اور نہیں دیا تو اس کو یا ادا کرے یا معاف کرائے. کسی کا قرضہ تھا نہیں دے پایا تو اس قرضے کو یا تو ادا کرے یا معاف کرائے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی جسمانی نفسانی کسی قسم کی، اس سے اس کو معاف کرائے. جیسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کا بدلہ بھی دینے کو تیار ہوں، اور اگر کوئی معاف کر دے تو اس سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں. آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا. تو جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم تھے، آپ نے یہ عمل فرمایا تو ہمہ شمہ کس شمار قطار میں. تو اگر کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو وہ اس حق کو ادا کرنے کی فکر کرے یا معاف کرائے. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی
شخص کا کوئی حق ہمارے ذمہ واجب ہے تو آج اس سے معافی طلب کر لیں. اس دن آنے سے پہلے جبکہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، یعنی پیسے نہیں ہوں گے آخرت میں، آج یا تو ادا کر لے یا معاف کرا دے. یہ تلافی ہے تکمیل توبہ. یہ کام ہو جائے ایک مرتبہ تکمیل توبہ تو الحمدللہ ماضی کا قصہ ختم ہو گیا. اور ہمارے حضرت یہ بھی فرماتے تھے، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ، کہ جب ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو اب بار بار گناہوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ معافی اچھی طرح مانگ لو، توبہ کر لو، پھر بار بار گناہوں کو یاد نہ کرو کہ ہم نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا. بھولنے کی کوشش کرو، خیال آئے بھی تو استغفر اللہ کہہ کر اس کو کسی اور کام میں لگ جاؤ. اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ تعالی نے معافی کر دیا، کیونکہ وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے گا اس کو معاف کر دیں گے، تو پھر اب اس کو بار بار یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ اچھی طرح معافی مانگ کر اس کو بھول جاؤ، یاد نہ کرو اور آگے بڑھو. جب ایک مرتبہ تکمیل توبہ ہو گئی، اللہ تعالی نے فضل و کرم فرمایا اور پچھلی زندگی کی تلافی اس طرح ہو گئی، تو اب آگے بڑھو. آگے بڑھنے میں جب آدمی چلتا ہے تو پہلے ہی قدم پر ایسا نہیں ہوتا کہ 100% اصلاح ہو گئی، بلکہ کچھ عرصے ایسا بھی رہتا ہے کہ توبہ بھی کر لی تھی، اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کر لیا تھا، کسی شیخ کے پاس بھی چلے گئے تھے، اپنے طور پر کوشش بھی کی تھی، لیکن پھر کہیں پاؤں پھسل گیا، پھر کہیں نظر بہک گئی، کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی. تو یہ شروع میں جب آدمی اصلاح کی طرف بڑھتا ہے تو کچھ تھوڑی سی کشتی ہوتی ہے انسان میں اور اس کے نفس اور شیطان کے درمیان. کبھی یہ اس کو ڈھا دیتا ہے، کبھی وہ اس کو ڈھا دیتا ہے. تو اس سے بھی مایوس نہ ہو، بلکہ پھر غلطی ہو جائے دوبارہ اس وہی کام کرو، دوبارہ استغفار، دوبارہ توبہ، دوبارہ تجدید عزم کرو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 100 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی توبہ استغفار کرتا رہے وہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا، چاہے 100 مرتبہ گناہ ہو گیا اس سے. اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا دروازہ اس طرح کھول رکھا ہے کہ اگر بار بار بھی فرض کرو ابتلا ہو رہا ہے تو مایوسی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے پھر توبہ کر لو، پھر عزم کر لو، پھر ارادہ کر لو. گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو. فرمایا کہ بازا بازا ہرن کی ہستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا ای درگہ ماں درگہ نومی دینیس 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. اگر 100 بار بھی توبہ توڑی ہے پھر آ جاؤ میرے پاس. اللہ تعالی کی طرف سے ایک کھلا اعلان ہے. جب تک نزے کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی اس وقت تک اللہ تعالی نے دروازہ کھول رکھا ہے. لہذا مایوس نہ ہو بلکہ دوبارہ تجدید کر لو. اور یہ ہوتا کیا ہے کہ جب فرض کرو توبہ کسی وجہ سے کوئی غلطی میں باوجود توبہ کرنے کے کسی غلطی میں پڑ گئے تو اس کے نتیجے میں شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ بھئی تیری اصلاح نہیں ہو سکتی، تو بالکل ہی مردود ہو گیا. لہذا نتیجہ یہ کہ اب وہ جو فکر پیدا ہوئی تھی اصلاح کرنے کی، اس فکر کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو ہو ہی رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں آدمی آگے بڑھنے سے محروم رہ جاتا ہے. تو طریق یہ بتاتا ہے کہ نہیں، دوبارہ توبہ کرو، دوبارہ تجدید عزم کرو. اگر یہ کرتے رہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ پھسلنے کے واقعات کم ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثبات اور استقرار عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ آدمی
آدمی مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارے، ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہ بیٹھے، بلکہ چلتا رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو کوشش کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچا ہی دیتے ہیں۔ وعدہ کیا ہوا ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، ہم ضرور بالضرور، یہ الفاظ کے ساتھ فرمایا، ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں پر پکڑ کر لے جائیں گے، ان کو اپنے راستوں پر پکڑ کر، اپنا ہاتھ پکڑ کے ان کو وہاں پہنچا دیں گے اپنے راستوں پر۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ جب چلنا سیکھتا ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کتنی کوشش کر رہا ہے، اس کو بلائیں گے اپنی طرف دور کھڑے ہو کر یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک آدھ قدم یہ خود چلے، تو وہ خود جب چلتا ہے اور آگے گرنے لگتا ہے تو پھر ماں باپ اس کو گرنے نہیں دیتے، پکڑ لیتے ہیں، لیکن شروع سے نہیں پکڑتے تاکہ چلنا تو دیکھیں کہ کچھ ہی اپنی طرف سے کوشش کرے، آگے بڑھے۔ جب بڑھتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، وہ ماں باپ پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف بڑھے کے معنی کوشش کرنا ہے اپنی طرف سے اور کوشش میں لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کرنے والے بندے کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ یہ گر کے ختم ہو جائے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو بچا دیں، بس یہ کہ ہمت ہار کے نہ بیٹھے اور اب حوصلہ نہ چھوڑے۔ تو توبہ جو ہے یہ سب سے پہلا قدم ہے اصلاح کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکمیل توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ احکام ظاہرہ و باطنہ کی پابندی کہ جو احکام آدمی نے معلوم ہیں، جو معلوم نہیں ہے وہ سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس طریق کا معین دو چیزیں ہیں، یعنی اپنی طرف سے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، توبہ بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی بعض اوقات دل نہیں چلتا۔ وہ غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ثواب ہے، جانتا ہوں کہ زہد میں کیا ثواب ہے، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، طبی طور پر دل میں شوق نہیں پیدا ہو رہا اور اس کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو اس کام کے لیے مددگار ہو جاتی ہیں۔ وہ جو عزم کیا تھا اس عزم کو پختہ کرنے کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں جو اس کے لیے مددگار ہوتی ہیں۔ ایک فرمایا ذکر جس پر دوام ہو سکے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ اتنا آدمی معمول بنائے جس کو پابندی سے کر سکے، اتنا ذکر، کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس میں بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں کوئی وقت مقرر کر کے بیٹھ کر کچھ ذکر کیا جائے۔ اور ہمارے حضرات تلقین فرماتے تھے کہ کم از کم شروع میں 4 تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار اور درود شریف، یہ 4 تسبیحات۔ 5ویں اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کا اس پر اضافہ کر لیں تو اور اچھا، 5ویں تسبیح۔ یہ آدمی ابتدا اس سے کر لے، اور صبح کے وقت میں بہتر ہے، فجر کے سے پہلے یا فجر کے بعد زیادہ بہتر ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کر یہ ذکر کرے۔ یہ ذکر اپنی ذات میں بھی بڑا
اجر و فضیلت کا عمل ہے. ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس ذکر کے کلمات میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کچھ عظیم اسرار اور معارف رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جب یہ فرما دیا کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دینا، الحمدللہ ایک مرتبہ کہہ دینا، یہ انسان کے میزان عمل کو بھر دیتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا ان الفاظ کے اندر، ان کلمات کے اندر کیا نور ہے، کیا معارف اور اسرار ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اپنی جگہ یہ خود باعث اجر و ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو آدمی 100 مرتبہ پڑھے دن میں، تو اس کے گناہ اگر ریت کے برابر بھی ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو جو آدمی یہ پڑھے تو اس کے گناہوں کی بھی معافی ہے، اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہے. اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ جو شخص پڑھ لے 10 مرتبہ تو 40 غلام آزاد کرنے کا ثواب. غرض مختلف فضیلتیں ایک ایک ذکر کی وارد ہیں، ان سے حدیث وغیرہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. یہ ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو بات حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ذکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی ایک قوت عطا فرماتے ہیں. یعنی ذکر جو ہے وہ معین اور مددگار بن جاتا ہے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر جو ہے یہ ایک انرجی ہے، یعنی ایک قوت، ایک طاقت ہے جس کے ذریعے آدمی جو ہے وہ اپنے فاسد جذبات کے مقابلے میں، گناہوں کے دائیں کے مقابلے میں ان کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے. یعنی شروع میں آدمی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے آگے جیسے مجبوری ہو گیا، جانتا ہے کہ گناہ ہے لیکن اپنی طبیعت سے مجبور، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. لیکن جب ذکر یہ کرتا ہے تو ذکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادوں میں، اس کی نیتوں میں قوت عطا فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے جتنا پہلے مشکل تھا اتنا مشکل نہیں رہتا، طبیعت اس کی طرف راغب ہونے لگتی ہے. تو یہ ایک قوت ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی صبح کو ناشتہ کرتا ہے تو وہ ناشتہ جو ہے وہ اس کو ایک قوت فراہم کرتا ہے آگے کام کرنے کے لیے. تو اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ یہ روحانی ناشتہ ہے کہ آدمی صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ذکر کرے. تلاوت قرآن بھی ذکر میں داخل ہے، اور یہ کلمات بھی ذکر میں داخل ہیں، دعا کرنا بھی ذکر میں داخل ہے. یہ کچھ وقت اس میں صرف کر کے جب آدمی تھوڑا وقت اس میں صرف کر لیا تو یہ اس کے لیے معین اور مددگار ہوگا اس عزم کو پورا کرنے کے لیے جو اس نے توبہ سے کی صورت میں کیا تھا. اور اگر ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر فرض کرو بیٹھ کر ایک مرتبہ میں کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو بھی ناغہ نہ کرو، چلتے پھرتے پڑھ لو، چلتے پھرتے یہ کلمات ادا کرتے رہو، انشاءاللہ پھر بھی اس کی فائدے سے محروم نہیں رہو گے. یہ ذکر شروع کرو. تو حضرت فرماتے ہیں ایک چیز جو بڑی معین و مددگار ہے اس طریق پر چلنے میں وہ ذکر ہے. بس یہ کہ بھائی کوئی بھی چیز وہ اس وقت فائدہ مند ہوتی ہے جب آدمی اس کو پابندی سے کرے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اتنا ذکر اپنے معمول میں شامل کرو کہ جتنا تم آسانی سے کر سکو. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ میں تو بہت جذبہ ہو گیا اور جوش آ گیا اور بہت سارا ذکر کرنا شروع کر دیا اور ایک ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سب چوٹ چھاٹ گیا. اس سے فائدہ نہیں ہوتا. حدیث میں فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے چاہے وہ تھوڑا ہی سا ہو، لیکن پابندی کرے آدمی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی ہے. ہمارے حضرت والا اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ایک پتھر ہو اور اس کے اوپر کسی نل کا ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو، ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو، تو وہ ایک قطرہ کچھ بھی بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اگر وہ سال 2 سال تک ٹپکتا رہے تو پتھر میں سوراخ کر دے گا. حالانکہ چھوٹا سا قطرہ تھا لیکن اسے سوراخ کر دیا. اور اگر ایک مرتبہ بہت زور سے نل چھوڑ دیا، ایک مرتبہ میں چھوڑ دیا اور چھوڑ کے آدھے گھنٹے کے بعد بند کر دیا، تو باوجود ہے کہ وہ بہت پریشر سے چھوڑا تھا، وہ پتھر کا کچھ بگاڑے گا نہیں، اس کے اندر کچھ بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. تو یہی عمل، یہی معاملہ اعمال صالحہ کا ہے جن میں ذکر سر فہرست ہے کہ اگر پابندی سے کیا جائے، کوئی دن ناغہ نہ ہو، ہر روز ہو، تو وہ رفتہ رفتہ وہ قوت اتنی پیدا کر دے گا انشاءاللہ کہ پتھر میں سوراخ کر دے گا. دل جو پتھر بنا ہوا ہے اس میں سوراخ کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. یہ اس معنی میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ذکر جو ہے جس پر دوام ہو سکے، اتنا جس کی پابندی کر سکو. اسی لیے ہمارے حضرات تھوڑا تجویز کرتے ہیں لیکن پابندی کی تلقین فرماتے ہیں. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر فرض کرو کسی دن بہت ہی مجبوری ہو گئی تو بھی مقدار کم کر لو لیکن چھوڑو نہیں. مقدار 100 کے بجائے 50 کر لو، 30 کر لو، 33 کر لو، یہاں تک کہ ہمارے نے فرمایا 11 کر لو. کیا اگر کسی دن اتنی مصروفیت رہی، کوئی پریشانی پیش آ گئی جس کی وجہ سے سارے دن نہیں کر سکے، رات کو سونے سے پہلے کہہ دو بھائی کم از کم جو میرے معمولات ہیں ان کو میں 11 مرتبہ کر کے پھر سوؤں گا، اس کے بغیر نہیں سوؤں گا، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ محروم نہیں فرمائیں گے. اتنی آسانی ہمارے حضرات کے طریق میں ہے. نہ کوئی لمبے چوڑے مجاہدات ہیں، نہ لمبی چوڑی ریاضتیں ہیں، نہ یہ چند چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. تو ایک تو یہ فرمایا کہ 2 چیزیں مددگار ہوتی ہیں، ایک ذکر جس پر دوام ہو سکے، اور دوسری صحبت اہل اللہ کی. صحبت یہ بہت عظیم چیز ہے. اللہ والوں کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنا تعلقات ایسے لوگوں سے قائم رکھنا جن کے دل میں دین کی عظمت ہے، محبت ہے، جو متبع سنت ہیں، جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت جس کی کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے ایسے لوگوں کے ساتھ وہ گزاریں، کیونکہ صحبت کا انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت دل میں اچھے جذبات پیدا کرتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برے جذبات پیدا کرتی ہے. تو آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ مجھے صحبت میسر آئے نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے، جو سنت کی اتباع کی فکر میں رہتے ہیں، جو اپنی اصلاح کی فکر سے غافل نہیں ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے آدمی. اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اور اگر کثرت کے لیے فراغت نہ ہو تو بزرگوں کے حالات اور مقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے. یعنی یہاں تک حضرت نے کسی بھی احتمال کو چھوڑا نہیں. فرمایا کہ بھئی اگر کسی کو میسر نہیں ہے کہ وہ زیادہ وقت اہل اللہ کی صحبت میں گزارے تو جتنا گزار سکے گزار لے. اور اس کا بھی ایک متبادل طریقہ حضرت نے یہ بتایا کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم ان کے حالات اور مقالات کا مطالعہ کرو. اللہ والوں کے سوانح حیات، ان کے مقالات، ان کے ملفوظات، یہ اپنے مطالعے میں رکھو کہ کوئی دن اس سے خالی نہ جائے. کوشش کرو کہ کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے سرانے ہو اللہ والوں کے تذکرے سے متعلق یا اللہ والوں کے ملفوظات سے متعلق، اور روزانہ کچھ نہ کچھ خود بھی پڑھ لو اور اگر ہو سکے تو گھر والوں کو بھی
پڑھوا دو اور سنوا دو. تو یہ فرمایا صحبت کا کچھ بدل اس سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کے حالات میں بھی بڑا نور رکھا ہے، ان کے واقعات میں بھی بڑا نور رکھا ہے. وہ جب انسان سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس سے دل میں داعیہ اور جذبہ عمل کا پیدا ہوتا ہے. اور اس سے بڑی یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے واقعات اس کثرت سے بیان فرمائے. ایک ہی واقعہ بعض اوقات بار بار بیان فرمایا قرآن کریم میں، تاکہ وہ اچھی طرح دلوں میں پیوست ہو جائے. کیونکہ ان انبیاء کرام کے حالات، صحابہ کرام کے حالات، بزرگان دین کے حالات سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کے جذبہ عمل میں ترقی ہوتی ہے. اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھو. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب اپنے پاس کسی بزرگ کے حالات صحابہ کرام کے حالات زندگی، مثلا حیات الصحابہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الصحابہ، وہ اپنے سرانے رکھ لو. روزانہ ایک سبق پڑھنے کا معمول بنا لو. وہ ختم ہو جائے تو سیر التابعین لے لو، تابعین کے حالات پڑھ لو، اس کو پڑھ. پھر ختم ہو جائے ہمارے قریب کے جو علماء کرام ہیں، اشرف الصبان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تزکیۃ الرشید حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات وغیرہ کی، وہ رکھ لو. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی کتابیں اپنے پاس رکھ لو. تو ان میں سے جو بھی میسر آ جائے اور اپنے سرانے رکھ لو کہ بھائی جب تک ایک صفحہ دو صفحے اس کے نہیں پڑھ لیں گے اس وقت تک سوئیں گے نہیں. یہ ارادہ کر لو تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. میں نے یہ معمول بنایا ہوا سالہ سال کہ دوپہر کو لیٹنے سے پہلے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مواعظ تھوڑے تھوڑے پڑھا کرتا تھا شروع سے. تو الحمدللہ اس طرح ایک ایک صفحہ، دو صفحہ، تین صفحہ روزانہ پڑھے تو الحمدللہ سینکڑوں واعظ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دے دی. تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آدمی گزر جاتا ہے. تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا کہ چاہے تھوڑا کیا لیکن پابندی سے کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی اس کی توفیق عطا فرما دیں. پھر فرماتے ہیں کہ دو چیزیں طریق یا مقصود کی معنی ہیں. ایک تو معاصی یعنی گناہ، حتی الامکان اس سے بچنے کی فکر کرو، اور فضولیات میں مشغولی یعنی وقت کو ضائع مت کرو فضول کاموں میں، ایسے کاموں میں کہ جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. اور ایسی مشغولیات سے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ طریقہ کار حضرت نے بتا دیا سارا. اور پھر فرماتے ہیں کہ امر ان سب کے نافع ہونے کی شرط ہے، یعنی اطلاع حالات کا التزام، کہ جس سے اپنی اصلاح کرانی ہے اس کو اپنے حالات کا بتاتے رہو کہ دل میں کیسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، کیسے خیالات آ رہے ہیں، کیا کام کہاں دل میں کوئی شبہ پیدا ہوا ہے کہ میرے اندر کوئی باطن کا رذیلہ تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جب یہ خلاصہ فرماتے ہیں. اس کے بعد اپنی استعداد ہے، حسب اختلاف استعداد مقصود میں دیر سویر ہوتی رہتی ہے. کوئی آدمی اس طریقے پر چل کر بہت جلدی تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، کسی کو کچھ دیر لگتی ہے، لیکن راستہ یہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر آدمی اس پر استقامت کے ساتھ چلتا رہے تو کسی نہ کسی دن منزل تک ضرور پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. فرمایا یہ خلاصہ ہے ظاہر طریق کا. اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ جو کسی نے پوچھا ہے اچھا سوال ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ توبہ کے بعد بار بار گناہ کو یاد نہ کیا جائے، تو جو حدیث میں گناہوں کو یاد کر کے رونے کا ذکر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ نہیں کی اس گناہ کو یاد کر کے رویا جائے، لیکن جس سے ایک مرتبہ توبہ ہو چکی پھر اس کو یاد کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے حدیث میں. اور دوسرا یہ پوچھا ہے کہ ایک دفعہ استغفار کر لیا اور گناہ دھل گئے تو دن میں بار بار 70 مرتبہ استغفار کی ترغیب کس لیے دی گئی ہے؟ وہ اس لیے دی گئی ہے کہ جب ایک مرتبہ توبہ کی اور استغفار کر لیا تو بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہمارے علم میں تھے ان سے توبہ کر لی،
بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے علم میں ہی نہیں تھے، تو ان سے استغفار چاہیے. اور میں نے ایک مرتبہ پورا بیان کیا تھا نا استغفار پر، تو استغفار کے مواقع بتائے تھے. تو وہ صرف گناہوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عبادات میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے، اپنی سوچ میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس استغفار کے فوائد صرف گناہوں کے ہی لیے نہیں ہیں بلکہ اور مقاصد بھی ہیں. اس واسطے بار بار استغفار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ ہمارے علم میں ہیں ان کو بھی معاف فرما دے، جن کا ہمیں علم بھی نہیں، جن کا ہمیں احساس بھی نہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے متعلقین، احباب، ہمارے گھر والوں سب کو ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے، فسق و فجور سے یا اللہ ہم نجات عطا فرما دے. اس سے حفاظت، ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم بے ہمت ہے، ہمت عطا فرما دے. بے حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہم تمام امت کی طرف سے اے اللہ آپ سے مغفرت چاہتے ہیں. اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ ہم اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اے اللہ بد امنی کا شکار ہیں، بے دینی کا شکار ہیں، دشمنوں کے غلبے کا شکار ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے شامت اعمال کو دور فرما دے، ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے. اے اللہ اپنے رحمت سے ہم کو بے دینی سے نجات عطا فرما. یا اللہ بے دین حکمرانوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ حکومت عادل عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کے غلبے اور تسلط سے ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ دشمنوں کے غلبے اور تسلط سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ وکل رؤوف الرحیم یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین. الیک نشکو ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر، ہماری شامت اعمال کو دور فرما کر ہمیں اس موجودہ کیفیت سے نجات عطا فرما دے. اللہم انقطع الرجاء الا منک نجنا مما نحن فیہ واعنا علی ما نحن علیہ. نجنا مما نحن فیہ واعنا علی ما نحن علیہ بجاہ وجہک الکریم وبحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک آمین. اللہم احرسنا بعینک التي لا تنام واکنفنا برکنک الذی لا یرام. اللہم احرسنا بعینک التي لا تنام واکنفنا برکنک الذی لا یرام. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم،
ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔